پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم ولا نادام اجمعین. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. ہاں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. لگائے جو بغیر تیگ کی انبار لاشوں کے، ہاں لگائے جو بغیر تیگ کی انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، ہر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، ہاں جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. ارے جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، شب ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ہمارے اور آپ کے نوے امام۔ لہٰذا اس شب ولادت کی اس مختصر محفل کی تقریر میں، اس بیان میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں آیت نمبر 59 میں ارشاد پروردگار ہے، ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ نساء میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے صاحبان ایمان کو۔ قرآن مجید میں بہت جگہ الگ الگ آیتیں ہیں، الگ الگ فرمودات ہیں، حکم الہی ہے، ہر موضوع پر آیت ہے، الگ محکم آیتیں ہیں اور مشتبہ آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس آیت میں پروردگار عالم نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کس کی اطاعت؟ ماں باپ کی اطاعت، والدین کی اطاعت، استاد کی اطاعت، ٹیچر کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، چھوٹے بھائی کے لیے بڑے بھائی کی اطاعت، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت، یا سوسائٹی معاشرے میں کسی صاحب عزت کی اطاعت یا کسی پیسے والے اور امیر کی اطاعت نہیں۔ اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت میں صاحبان ایمان یعنی مومنین کو جو اطاعت کا حکم دیا ہے، تو 3 اطاعتیں جو واجب ہے، 3 ہستیوں کی اطاعت، 3 ایسی ذات سامنے آ رہی قرآن کی روشنی میں جن کی اطاعت سب پر، مگر مخاطب ہے اللہ صاحبان ایمان سے، مومنین سے، کہ تمہارے پاس اسلام کی دولت بھی ہے، ایمان کی دولت بھی ہے، تم انسان بھی ہو، اشرف المخلوقات بھی ہو، لہذا جب تم نے اتنے شرف پا لیے ہیں، اتنے مقام حاصل کر لیے ہیں، کوئی انسان ہے تو انسان تو سبھی ہیں، سب انسان ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی شیعہ سنی بوری اسماعیلی، سب انسان ہی تو ہیں جتنے ذات پات دھرم ہے، لیکن مسلمان سب نہیں ہے۔ مسلمان ہیں لیکن مومن سب نہیں ہے۔ یہاں اللہ مخاطب مومنین سے، صاحبان ایمان سے، کہ تمہارا شرف سب سے زیادہ ہے۔ انسان تو سب ہیں لیکن مسلمان سب نہیں ہیں، مسلمان تو سب ہیں لیکن صاحبان ایمان مومن سب نہیں ہیں، لیکن تم انسان بھی ہو، تم مسلمان بھی ہوگے، اس لیے کہ تمہارے پاس اسلام جیسا دین ہے اور تم اس کے اوپر مومن ہو، صاحبان ایمان ہو، ایمان کی دولت ہے، لہذا تمہارا شرف سب سے اونچا ہے۔ اب اللہ تم سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنین، اے صاحبان ایمان، تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ کس کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو صاحبان امر اولی الامر ہیں،
صاحبان امر کی اطاعت کرو. ان تین کی اطاعت ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی تو اصحاب نے سنا، سب نے سنا اس زمانے میں. تو فوراً جابر ابن عبداللہ انصاری نے آگے بڑھ کر سوال کر لیا، یا رسول اللہ، اس آیت میں اطاعت مانگی گئی ہے تین کی، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. تو اللہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اللہ ہے، رسول بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اولی الامر کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہے، سب کو معلوم، مسلمانوں کو، اصحاب کو، کہ اللہ کون ہے. پیغمبر جس کے میسنجر ہیں، پیغمبر جس کے رسول بن کے آئے ہیں، جس کی طرف سے دین لائے ہیں، وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور جس کو ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، سجدہ کر رہے، تسبیح کر رہے، وہ اللہ ہے. رسول تو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رسول ہے. لیکن یہ اولی الامر کون ہے؟ کوئی نام تو ہے نہیں کہ چلیے رسول کہتے کوئی صحابی کی اطاعت کرو، کوئی خلیفہ کا نام لیتے، کوئی امام کا نام لیتے، کوئی کسی کا نام. اولی الامر، اب اولی الامر جب ان کے لیے نیا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صحابی رسول سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، آپ رسول کی اطاعت سمجھ میں آ گئی، یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت مانگی جا رہی ہے؟ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ اولی الامر کون ہے؟ صاحبان امر. تو پیغمبر نے فرمایا اللہ، رسول اور اولی الامر کون ہے؟ وہ اولی الامر میرے بعد 12 امام ہیں، مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، یعنی پہلے امام سے لے کر امام زمانہ تک سارے اسماء گرامی، سارے نام پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے پیش کر دیے، گنوا دیے. جابر، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ علی ابن الحسین، یہ محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، تا امام زمان ارواحنا لہ الفداء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے اسماء پیغمبر اسلام نے پیش کر دیے. جابر، یہ ہے اولی الامر، یہ ہے صاحبان امر، ان کی اطاعت واجب ہے. یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر، یعنی 12 امام جو اللہ کے ہادی، پیشوا، منصوص من اللہ امام اور نبی رحمت پیغمبر اسلام کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہیں سلسلے سے. اب سمجھ میں آئی کہ اطاعت تین کی مانگی گئی، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر یعنی 12 امام کی، یعنی امام کی. اور اسی لیے بحمداللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. شاید ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ہے نا، ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل والائمۃ المعصومین حجج اللہ. ہم اذان میں بھی کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی کی بات کہتے ہیں کہ نہیں؟ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل وابناء المعصومین حجج اللہ. باقاعدہ ایران عراق کے اذانوں میں کہا جاتا ہے وابناء المعصومین حجج اللہ، یعنی علی جو اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ان کے بیٹے ابناء المعصومین حجج اللہ جو اللہ کی حجت ہے. یعنی اللہ نے اطاعت مانگی ہے اپنی، اپنے رسول کی، اور اولی الامر یعنی 12 امام رسول کے جانشین کی، مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک ان 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب شاید ایک نقطے اور پوائنٹ کی بات یہی ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے سورہ نساء کی اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور جب اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اور جب اولی الامر کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں امیر المومنین علی ولی اللہ وابناء المعصومین حجج اللہ. یعنی ہمارا کلمہ اطاعت اس قرآن کی آیت کی اطاعت کی روشنی میں ہے کہ اطاعت تین کی واجب ہے. اب جن کی اطاعت واجب ہے ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی معرفت کا اقرار کلمے کی شکل میں ضروری ہے. جب اللہ کی اطاعت کرتے تو لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت کرتے تو محمد رسول اللہ، اور اولی الامر یعنی 12 امام کی اطاعت کرتے تو علی ولی اللہ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے
کیا شیعہ اور کیا سنی سب اپنی مجلس اور محفلوں میں یہی تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ حیدری یا علی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ 3 نعرے لگانا۔ آپ میرے نقطے پر بات چھوٹی ہے، کوزے میں سمندر ہے، لیکن اس نقطے پر غور کیجئے گا۔ سارے شیعہ سنی اپنی محافل میں، مجالس میں، جب بھی موقع ہوتا ہے دینی وزم میں نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ 3 نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ گویا کلمے میں بھی یہ 3، نعرے میں بھی یہ 3، اور اطاعت بھی 3 کی۔ تو جن 3 کی اطاعت واجب ہے انہی کی 3 کا نام کلمے میں آتا ہے، اور انہی 3 کے نام سے نعرے لگائے جاتے ہیں، اللہ کا، رسول کا اور امام کا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اطاعت جو واجب ہے اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت کی، یعنی 12 امام کی، یہ واجب ہے۔ تو جیسا میں نے شروع میں ایک نقطہ دیا، شروع میں ایک بات کہی، وہ غور و غوص لائق غور ہے، لائق فکر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال کر سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، ایک بچہ، کہ ہمیں آپ کہتے ہیں مولانا، علماء لوگ ممبر سے کہ ماں کی اطاعت کرو، باپ کی اطاعت کرو، استاد کی اطاعت کرو، بزرگوں کی اطاعت کرو، مولانا عالم کی اطاعت کرو، کسی کی بھی، ایک مجتہد کی اطاعت کرو، سب کی اطاعت۔ لیکن یہاں یاد رکھیے یہ 3 اطاعت مطلق ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر یعنی 12 امام کی اطاعت مطلقہ ہے۔ یہ مطلق اطاعت ہے، یہ شارع کی اطاعت ہے، شارع مقدس کی۔ یہ معصوم ہے، اللہ تو اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے بعد اب رسول ہے تو رسول معصوم ہے، رسول صاحب منصب ہے، منصوص من اللہ ہے۔ اس کے بعد اولی الامر نے امام کی اطاعت ہے تو امام معصوم ہے، منصوص من اللہ ہے، امام ہے۔ اب جتنوں کی جو اطاعت ہے دنیا میں، ماں باپ کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، استاد کی، اساتذہ کی، ٹیچر کی، مجتہد کی، عالم کی، والدین کی، یا جس کی بھی، یہ اطاعت ان عظیم ہستیوں کی اطاعت کی انڈر میں ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک عالم، ایک مجتہد سے لے کر ایک چھوٹے طالب علم تک، ایک بزرگ تک، یا ایک بیوی کے لیے شوہر، یا ایک بڑا بھائی، یا والدین، یا ٹیچر، یا استاد، ان کی اطاعت جبھی کرنی ہے کہ ان کی اطاعت، ان کا حکم، جب حکم دے تو اطاعت کرنا ہے۔ لہذا ماں باپ یا عالم یا استاد یا ٹیچر یا بزرگ کا حکم اللہ، رسول، امام کے حکم سے ٹکراؤ پیدا نہ کرے، ٹکرائے نہ، آپس میں نہ ٹکرائے۔ معلوم ہے اللہ کچھ کہہ رہا ہے، رسول کچھ کہہ رہے ہیں، امام کچھ کہہ رہے ہیں اور عالم کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ، رسول، امام کچھ کہہ رہے ہیں، عالم مولانا کچھ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہاں ماں باپ یا عالم کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت جبھی کرنی ہے جب ماں باپ وہی حکم دے جو اللہ، رسول، امام نے دیا ہے۔ عالم کی اطاعت تبھی کرنی ہے جب عالم وہی کہے جو اللہ، رسول، امام کہیں۔ کوئی بزرگ یا استاد وہی بات کہے، وہی حکم دے جس کا اللہ، رسول، امام نے حکم دیا ہے، وہ اطاعت مطلق ہے۔ اب ہر اطاعت ان کے انڈر میں ہے، ان کے تحت ہے، ان کی سرپرستی میں ہے۔ معلوم ہے اللہ، رسول، امام کسی چیز کو واجب بتا رہے ہیں اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ، رسول، امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، باقی لوگ کہہ رہے ہیں مت کرو۔ اللہ، رسول، امام کہہ رہے ہیں یہ کام مت کرو، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کرو۔ تو یہاں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث معصوم سے، اہل بیت سے فتویٰ نکالتا ہے، تاکہ اس کے مسائل میں، اس کے فتاویٰ میں، جو توضیح المسائل میں، فقہی مسائل میں، یعنی قرآن شامل رہے، قرآن، اہل بیت شامل رہے۔ جو قرآن اور اہل بیت کہیں گے، جو اہل بیت کی حدیث ہے، ائمہ معصومین کے جو فرمودات ہیں، جو حدیث ہے، وہ شامل ہے نا، احادیث اور آیات قرآنی کی روشنی میں کہ اللہ کا حکم کیا ہے قرآن میں، اور رسول یا ائمہ معصومین نے کیا کہا ہے حدیث میں، وہ لے کر پھر وہ مسئلہ پیش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میری اطاعت کرو۔ ہم کسی مرجع مجتہد کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ مرجع اور مجتہد کی تقلید میں اللہ، رسول اور امام یعنی اہل بیت کی 12 امام کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ وہ ان کے حکم کو استنباط اور ریسرچ کر کے ان کے فرمان کو ہم تک پہنچاتا ہے غیبت میں۔ ہم آسانی سے یہ چیزیں لے نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، پورے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے،
پورے حدیث کو تلاش کر نہیں سکتے، اتنا وقت نہیں ہے عام لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ عام عالم علماء کے پاس. لہٰذا یہ تقلید ہے کہ وہ قرآن اہل بیت کو اخذ کرتا ہے اور آپ تک اولی الامر کا، اللہ کا، رسول کا، اولی الامر کا پیغام پہنچاتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے جن کی اطاعت واجب ہے. میں تو ایک بات کہوں گا کہ یاد رکھیے، اللہ تو اللہ ہے، رسول ہے اس کے بعد، لیکن سارا اختلاف امت میں اولی الامر پر ہے، یعنی اہل رسول پر ہے، ائمہ معصومین پر ہے. لیکن اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جہاں اس آیت میں ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، وہیں آیے سورہ مبارک شورى میں ان کی محبت کو واجب بتایا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اہل بیت اطہار ائمہ معصومین کی، آل محمد علیہ السلام کی، رسول علیہ رسول کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے، ان کی محبت یعنی مودت کو بھی واجب قرار دیا ہے، اور ان کی طہارت کا آیے تطہیر میں اعلان کیا ہے، اور ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے. آپ نے عید غدیر منائی، ہر سال مناتے ہیں. آپ نے سنا ہے ذاکرین واعظین علماء خطبہ سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا تو پیغام جو تم سے کہا گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے اس وقت نہیں ہے یہ مجلس، یہ محفل جو ہے امام علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آن لائن ہے. اور آن لائن ویسی تقریر نہیں ہو پاتی جیسے روبرو ہوتی ہے، جیسے میں گزشتہ میں کہہ چکا ہوں. لیکن ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جن کی ولایت کے بغیر، یعنی مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر وہ خدا اپنے دین سے راضی ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ نے سنا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول وہ پہنچا دو جو تم سے کہا گیا، اور کیا کہا، فما بلغت رسالتہ. اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، پھر تم نے گویا دین کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں، رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. وہ ایسا کون سا اہم پیغام تھا غدیر میں جو اللہ رسول کو روک رہا ہے؟ 1.25 لاکھ اصحاب کا مجمع، چلچلاتی دھوپ. اور جب وہ رسول نے پیغام پہنچا دیا، علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر من کن تو مولا ہو فاضا علی ان مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے. تو اب اندازہ لگائیے، تب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب پیغمبر اسلام نبی رحمت وجہ تخلیق کائنات نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب جو کچھ ہے میرے بعد علی ہے، اس کی اطاعت کرو، یہ میرا وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، جانشین بھی ہے، اور تمہارا امام بھی ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اور پیغمبر نے من کن تو مولا کی صدا بلند کی، اب اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب میں راضی ہوا. یعنی جو پروردگار اپنے دین کے لیے یہ کہہ رہا ہے قرآن میں، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا تو اللہ قیامت میں اس سے راضی نہیں ہوگا، قبول نہیں کرے گا اس کے دین کو. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا، قیامت میں کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا تو اللہ اس دین سے اور اس پیش کرنے والے سے راضی نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ شخص آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. اور پھر اللہ دوسری جگہ کرے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین اور کوئی شخص پیش کرے تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں یعنی ہلاک ہوگا، جہنم میں جائے گا. اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. وہی دین اسلام سے وہ جب راضی ہو رہا ہے جب اس کا محمد، اس کا آخری رسول علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. یعنی ولایت اہل بیت اور ولایت علی کے بغیر مسلمانوں جب وہ اپنے دین سے راضی نہیں ہو سکتا تو تم سے کیا راضی ہوگا؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، اب میں دین سے راضی ہوا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام نے پورے فروع دین، اصول دین سمجھائے،
پورے احکام اسلام سمجھائے، پورا دین پہنچا دیا، لیکن خدا نے رضائے دین، اپنے راضی ہونے کا اعلان جبھی کیا ہے جب پیغمبر نے حکم خدا سے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی مولائیت کا اعلان کیا۔ جب من کنت مولا فہذا علی مولا کی یہ آواز، یہ صدا فضا میں گونجی، اسی سلسلہ ولایت میں ہمارا اور آپ کا کون سا امام ہے؟ امام محمد تقی، ہمارے اور آپ کے نوے امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہمارے امام، یعنی جن کے والد بزرگوار ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جن کی والد گرامی جناب صبیکہ خاتون یا امام رضا علیہ السلام انہیں خاص کر جناب خیزران کے نام سے یاد کرتے تھے یا ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ جناب صبیکہ خاتون، جنہیں امام رضا خیزران اور ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 رجب المرجب 195 ہجری روز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ لیکن آپ جو پوائنٹ کی بات آپ کو سمجھنا ہے، ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام 195 ہجری مدینہ منورہ روز جمعہ میں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، 10 رجب المرجب، جو کہ ہم منا رہے ہیں اس 1400 سال کے بعد، اتنے عرصے کے بعد ہر سال منائیں گے جب تک ہمارے آخری امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور اب ایک پوائنٹ پر غور کریں، امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے اور آپ کے نوے امام جن کی ولادت 10 رجب میں ہے، آج ہم جن کی شب ولادت منا رہے ہیں اور آپ میرا بیان سن رہے ہیں، یہ امام پر غور کریں کہ ہمارے معصومین میں پیغمبر اسلام بظاہر حیات زندگی لائف حیات، یعنی جس کو ہم ایج کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، سن کہتے ہیں، معصومین علیہ السلام میں مثلا پیغمبر اسلام بظاہر 63 سال 63 ایئرس زندگی، پیغمبر کی عمر مبارک سن مبارک، مولا علی کی سن مبارک عمر مبارک 63 سال 63، پیغمبر مولا علی 63۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، ہمارے اور آپ کے مولا حسین، اور چوتھے امام امام زین العابدین، اور پانچویں امام امام محمد باقر، ان کی عمر مبارک 57 سال 57 ایئرس۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام 65 سال۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی امام کی عمر 47 سال، کسی امام علیہ السلام کی عمر 50 سال 57 سال، دو معصوم 63 سال۔ سب سے زیادہ بظاہر عمر مبارک 11 امام میں چھٹے امام کی 65 سال، اور سب سے لمبی حیات اللہ کے فضل سے ہمارے اور آپ کے آخری امام امام زمانہ اروانا لہ الفدا کی ہے، جو آج تک باحیات ہے 255 ہجری سے یا 256 ہجری سے بظاہر، ورنہ اہل بیت تو اول مخلوق ہیں، نور خدا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا اپنے نور سے۔ میں اکثر ایک نکتہ کہتا ہوں کہ سوائے خدا کے جب کل کچھ نہیں تھا تو آل محمد تھے، اور جب کل کچھ نہیں رہے گا تو آل محمد ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہر مخلوق یا تو خاک سے بنی ہے، یا آگ سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے، قدرت سے بنی ہے، اس کے حکم سے بنی ہے، ہوا سے بنی ہے۔ صرف ائمہ معصومین اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، لہذا یہ اول مخلوق ہیں۔ انہوں نے اس وقت تسبیح کی ہے جب کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا اللہ کی، فرشتوں نے ان سے تسبیح سیکھی۔ آدم علیہ السلام نے جب ان کے ناموں کو پڑھا، انہی کلمات کو جس کا ذکر تفاسیر میں، قرآن میں، تاریخ انبیاء اور قصص قرآن میں، یہی تو نام ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں حدیث قصہ کے بعد، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ الستۃ طاہرین من ذریۃ حسین علیہ السلام۔ یہ پڑھتے ہیں، کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی کتابوں سے نہیں ہے، یہ وہ کلمات ہیں، یہ قیمتی فقرے ہیں جو جناب آدم علیہ السلام نے ادا کیے۔ پڑھیے آپ قصص قرآن، تاریخ انبیاء، تفاسیر۔ عظمت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑا عظیم مقام ہے۔ خدا کے بعد رسول اللہ ہے، اور رسول اکرم کے بعد سب سے عظیم مقام اولین اور آخرین میں مولا کائنات اور ہمارے 12 امام علیہ السلام کا ہے۔ یعنی اللہ کے بعد سب سے افضل رسول 14 معصومین علیہ السلام ہیں، پیغمبر کے بعد مولا علی، اور اس کے بعد ائمہ معصومین، سب سے افضل مقام۔
پیغمبر کے بعد معصوم عالمین شہزادی کونین، اور اس کے بعد ہمارے باقی امام، اور اس کے بعد پھر انبیاء ہیں، اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے، رسولوں کا، انبیاء کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ چاہے کوئی کہیں بھی جائے، کچھ بھی سوچے، ہمیں کسی سے کیا مطلب ہے؟ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہے۔ حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ خدا ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ پیغمبر رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین رہیں گے۔ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا ہیں، مولا کائنات ہیں، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے قسیم النار والجنہ ہیں، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول کی اکلوتی بیٹی، سیدت نساء الجنہ، سیدت نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تھی ہیں، رہیں گی۔ کسی کے ماننے نہیں ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مانے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو نقصان تمہارا ہوگا۔ اللہ، رسول اور اہل بیت کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، نقصان امت کا ہے، نقصان ہمارا ہے۔ لہذا ان کی عظمت ہے تو میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ تو اسی سلسلے ولایت میں ہمارے اور آپ کے یہ نبی امام ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے امام علیہ السلام جو ہیں، ان کی عمر مبارک کتنی؟ اب اندازہ، جیسا میں نے عرض کیا، کوئی امام 65 سال، کوئی معصوم 63 سال، کوئی معصوم 57 سال ہے نا امام۔ لیکن جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، آپ بھی دیکھیں کتابوں میں، تمام معصومین میں، یعنی خاص کر 12 امام میں، امام زمانہ کو چھوڑ کر، وہ تو زندہ امام ہے، وقت کا امام ہے، شہزادی کونین کو چھوڑ کر معصومین میں ہوں، لیکن 11 امام میں امام زمانہ کو چھوڑ کر سب سے کم عمر مبارک ہمارے انہی امام کی، جن کی ہم ولادت بنا رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک سب سے کم 25 سال۔ 25 سال بھلا اگر دیکھا جائے تو کوئی حیات ہے، لیکن اس 25 سال کی حیات میں امام نے ماشاءاللہ الحمدللہ بحمد اللہ 2500 سال، یا یوں کہے تو 25,000 سال کے کارنامے انجام دیے۔ یہ معجزہ امامت ہے۔ روایت میں ہے کہ 3 دن تک سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا امام محمد تقی علیہ السلام۔ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہے، امام علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ جواد ہے، تقی اور جواد لقب ہے، ابو جعفر امام کی کنیت ہے۔ 25 سال کی حیات ہے، لیکن 25 سال کی حیات میں 2500 سال، یا بلکہ یوں کہوں کہ 25,000 سال کے کارنامے۔ اس کا ایک نمونہ، ایک پوائنٹ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے 9 امام نے 3 دن تک سلسلہ چلا ہے، ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، روایت میں ہے کہ 30,000 سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ امامت 30,000، اور بھی اہم معصومین کے بارے میں کمالات ہیں، اور یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا، یعنی ایک دن میں 30,000 سوالات کے جوابات، کتنے مسائل حل کر دیے۔ اب اندازہ لگائیے جب ہمارے اور آپ کے یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی 3 یا 4 سال کی حیات تھی، یعنی ہمارے اور آپ کے 9 امام جن کی ولادت ہے 3 یا 4 سال کی حیات طیبہ، 3 یا 4 سال کے امام تھے۔ دیکھیں 9 امام کو اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ انہیں 7 یا 8 سال رہنا نصیب ہوا، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں 7 یا 8 سال رہے، یعنی جب امام محمد تقی 8 سال کے ہوئے ہوں گے تب امام رضا دنیا سے چلے گئے، شہادت ہو گئی والد کی، امام رضا کی۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں 8 سال تک امام محمد تقی نے اپنے بابا کا زمانہ دیکھا، 8 سال تک۔ جب 8 سال کے ہوئے، 7 یا 8 سال کے جو روایت میں ہے، اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ لیکن جب 3 یا 4 سال کے تھے، کون؟ امام نہوم، امام محمد تقی 3 یا 4 سال کے تھے، اسی وقت کچھ لوگوں نے سوالات شروع کر دیے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام مدینے سے خراسان بھی آ گئے، امام رضا علیہ السلام یعنی 9 امام کے والد خراسان بھی آ گئے۔ تو لوگوں نے سوالات کیے کہ فرزند رسول، آپ امام وقت ہیں، آپ کے بعد کون امام ہے، کون ہے آپ کا وارث، آپ کا جانشین؟ تو باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے 9 امام کی طرف اشارہ کیا، بلکہ ظاہر کیا، ان کا نام اعلان کیا، جو 3 یا 4 سال کے تھے۔ اس میں نقطے کی بات کو سمجھنا ہے، پوائنٹ کو، یعنی 9 امام
ہمارے رب کے نبی امام محمد تقی علیہ السلام جب 3 یا 4 سال کے تھے تو لوگوں نے سوالات کیا امام رضا سے، مولا آپ کے بعد امام کون ہے؟ تو کہا محمد تقی، ابو جعفر۔ تو کسی نے سوال کیا، لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں متعصب یا کم علم والے یا جاہل یا کم سوچ والے، تنگ نظر والے۔ کہا اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو ابھی 3 اور 4 سال کا ہے، اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو 3 یا 4 سال کا ہے وہ امام بنے گا آپ کے بعد؟ امام علیہ السلام مسکرائے، بہت کچھ ہے تاریخ میں، 8ویں امام مسکرائے جو امام نے کہا کہ میرے بعد یہ امام محمد تقی علیہ السلام، ابو جعفر جن کی کنیت ہے، جواد یہ تقی جن کا لقب ہے، نام محمد ہے۔ تم 3-4 سال کی عمر ہونے پر تعجب کر رہے ہو کہ 3-4 سال کا بچہ؟ کاش یہ سمجھتے کسی کہ امامت اور نبوت کے کمالات یا منصب کے لیے عمر اور ایج کوئی شرط، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ارے ہم نے شروع میں عرض کیا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ان کو امام مانتی ہے جو دنیا میں پہلے پیدا ہوئے پھر امام بنے۔ دنیا ان کو خلیفہ مانتی ہے جو دنیا میں پیدا ہوئے پھر خلیفہ بنے، لیکن ہم اس کو امام مانتے ہیں، ہم اس کو رسول مانتے ہیں، ہم اس کو خلیفۃ اللہ مانتے ہیں جو پہلے رسول اور امام بنا پھر دنیا میں آیا۔ یہ تو سب ظاہری باتیں ہیں سمجھانے کے لیے، یہ اول مخلوق ہے، یہ نور خدا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے سوال کیا تو امام نے ایک جواب دیا، کہا تم امام محمد تقی جو اتنے کم سن ہیں، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے کم سن میں یہ امام بنیں گے؟ تو امام نے کہا سنو، جب یحییٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں نبی بن سکتے ہیں اور اللہ انہیں نبی بنا سکتا ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں، اس سے بھی کم عمر میں، امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی کم عمر میں نبی بنائے جا سکتے ہیں، تو پھر میرا فرزند امام کیوں نہیں بن سکتا؟ جبکہ امامت فخر نبوت ہے، اور یاد رکھیے کہ امامت کا منصب نبوت سے افضل ہے۔ اب یہ مصلحت پروردگار ہے کہ وہ کسی کی نبوت کا اعلان گہوارے میں کروا دیتا ہے اور کسی کی نبوت اور رسالت کے اعلان کو 40 سال تک روکے رکھتا ہے، جبکہ وہ فخر عیسیٰ ہوتا ہے۔ اب یہ کمال سمجھنا ہے تو سمجھے، یاد رکھیے امامت فخر نبوت اور رسالت ہے۔ جب نبی بچپن میں گہوارے میں نبی بن سکتا ہے تو امامت کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امام ہے۔ میں نے تاریخ میں ایک جملہ پڑھا ہے جو آپ نے بھی سنا ہے کہ مولا علی جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی رسول کے ہاتھوں پر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، توریت پڑھی تھی، زبور پڑھی تھی، یعنی وہ صحیفوں کو پڑھا تھا مولا کائنات نے پیدا ہوتے ہی۔ یہ علی کا کمال ہے کہ دیکھو اگر میں یہاں آنے کے بعد رسول کے بعد امام بنتا تو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت نہ کرتا، توریت کی تلاوت نہ کرتا، میں یہ صحیفوں کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ میں وہاں سے امام بن کر آیا ہوں، وہاں سے امام بن کر آیا ہوں، خدا نے امام بنا کر بھیجا ہے۔ بس اب جب میں رسول کے بعد کھڑا ہوں گا تو میں امام تو رہوں گا، یہ ڈکلیئر ہوگا، اعلان ہوگا، یعنی ہر امام بن کر آیا ہے، لیکن اظہار امامت، منصب امامت کا اعلان جو ہوا ہے پہلے امام کے بعد، یا علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے رسول کے، اللہ کے حکم سے رسول کی زندگی میں، اور اس کے بعد پھر ان کی امامت کا اعلان ہوا ہے۔ اور اس لیے بس اب ایک آخری نقطہ دے رہا ہوں جو بہت اہم ہے۔ وہ اہم نقطہ یہی ہے آج کی ولادت کی شب میں کہ میں نے جب جملہ پڑھا تو میں تعجب کرنے لگا روایت میں کہ ہمارے اور آپ کے نوے امام جب پیدا ہوئے 10 رجب کو مدینہ میں، امام رضا علیہ السلام نے حکیمہ خاتون کو بھی روک دیا تھا کہ آج صبح کا خاتون کے وطن مبارک سے، آج خیزران کے وطن مبارک سے ایک نور آنے والا ہے، ایک بچہ آنے والا ہے۔ اور جیسے اس بچے کی ولادت ہوئی 10 رجب کو، تو خدا کی قسم جناب خیزران خاتون نے کیا دیکھا، جناب حکیمہ نے کیا دیکھا، سب نے کیا دیکھا کہ وہ چراغ جو عام چراغ ہے وہ بجھ گیا اور ایک روشنی
نمودار ہو گئی، جس سے پورا گھر منور ہو گیا. یہ نور امامت کی روشنی ہے. اب ایک جہاں دنیاوی چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن نقطے کی بات جو سننا ہے، جس کے بعد میں محفل ختم کروں گا. میں نے ویسی تقریر نہیں کی، ویسا بیان نہیں ہے آن لائن، اس لیے کہ سائیکولوجی ویسی تقریر نہیں ہو پاتی. لیکن اس نقطے کو لے کر جائیں کہ میں نے جب تاریخ میں پڑھا کہ ہمارے اور آپ کے نوے امام جب 10 رجب کو اس دنیا میں آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو امام نے 1 دن 2 دن تک آنکھ نہیں کھولی، بلکہ امام محمد تقی نے بھی تیسرے دن آنکھ کھولی ہے. تو آنکھ کھولتے ہی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سجدہ ریز ہو گئے اپنے آبا و اجداد کی طرح. تو گویا امام محمد تقی علیہ السلام کا تیسرے دن آنکھ کھولنا اور 2 دن تک آنکھ نہ کھولنا، تیسرے دن آنکھ کھولنا، اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے نے جو انداز پہلے امام میں دیکھا وہی انداز نوے امام میں بھی نظر آ رہا ہے. یعنی 8 پشتیں گزر گئی لیکن انداز ابھی تک زندہ ہے. کل علی نے بھی 3 دن بعد یا تیسرے دن آنکھ کھولی، آج امام محمد تقی نے بھی تیسرے دن آنکھ کھولی. زمانے کو بتا دیا فرق وہاں ہوتا ہے جو یہاں بنتے ہیں، یہاں وہاں فرق نہیں ہوتا جو وہاں سے بن کر آتے ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ پہلے محمد سے لے کر آخری امام زمانہ تک سب کے سب محمد ہیں، جس سے جو چاہے پوچھ لو ہر ایک کا جواب ایک ہی رہے گا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار ہم سب کو آل محمد کے غلاموں میں شمار فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مولا علی اہل بیت اطہار کی علیہ السلام کی ولایت اور مولا حسین کی زیارت اور شفاعت سے مالا مال فرما. پروردگار تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جتنے ملتمسین دعائیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میری قوم سے ریکویسٹ ہے دعا کے ان لمحات میں اگر وہ سن لے تمام شیعہ اثنا عشری قوم سے کہ شیعوں میں جو اختلافات چل رہے ہیں ہر جگہ، تمام شیعہ اثنا عشری تو اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور اللہ رسول امام کی خوشنودی کے لیے جماعت میں انجمنوں میں کام کریں اور اپنے اختلافات کی پوٹری بنا کر اسے دفن کریں، شیطان کو خوش نہ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں. پروردگار ہمیں تیری عبادت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ کامیاب فرما اور تمام مومنین اور ہم سب جو بھی کام کریں اے اللہ تیری خوشی کے لیے اور تیرے امام کی خوشی کے لیے ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہماری اس محفل کو قبول فرما. پروردگار بانیان محفل، حاضرین محفل جنہوں نے بھی آن لائن سنا ہے سب کی دنیا آخرت بخیر فرما. امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے حقیقی شیعوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت